مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ اگر ہر آدمی فطرہ نکالے گا تو فطرہ لے گا کون؟ اگر میں عید سے پہلے فطرہ نکال کر مستحق تک نہیں پہنچایا تو میری نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک آپ بھی امیر ہیں اور ایک عثمان غنی بھی امیر، سبحان اللہ، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، غرور اور گھمنڈ اور دکھاوا نہ کریں۔ میرا نام ہو جائے، میں بڑا سیٹ کہلاؤں، میرے پوسٹر بنے، میرے ہر جگہ بینر لگے، اسٹیجوں پر میرا نام، اللہ کے سب ملے گا تجھے۔ اگر کسی عالم کی توہین بحیثیت عالم اس کے علم کی وجہ سے کرتا ہے تو انسان کافر ہو جائے گا۔ ورنہ اگر علماء پیدا نہیں ہوتے نا تو ہم کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، باپ کا جنازہ پڑا رہ جاتا لیکن اس کی جنازہ پڑھانے والا کوئی موجود نہیں ہوتا۔ ہمارے جو عوام ناظرین ہیں اگر وہ سنی دعوت اسلامی کو زکوٰۃ ڈونیٹ کرتے ہیں، مدارس اسلامیہ کو اہل سنت کے ہمارے مدرسے میں اور سنی دعوت اسلامی کی برانچز میں اگر وہ پیسہ جمع کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہر علاقے میں ایک سنی دعوت اسلامی کا مدرسہ ہوگا اور جس کے ذریعے سے دین و سنیت کا کام ہوگا۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح تک پہنچا دیا، اسی طرح آپ کی یہ آواز اور آپ کا یہ پیغام اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے، اور اللہ تمام سرمایہ داروں کو لبیک کہتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ایک بار پھر آپ تمام کا معمولات ماہ رمضان میں استقبال ہے۔ ہم نے اب تک ماہ رمضان کے فضائل، روزوں کے فضائل، روزوں کے مسائل، اسی طرح زکوٰۃ کے فضائل، زکوٰۃ کے مسائل، ہم نے آخری عشرے کے فضائل اور آخری عشرے میں آنے والی تمام طاق راتوں کے تعلق سے اور اس ماہ مبارک میں جن بزرگان دین کی، جن بڑی بڑی ہستیوں کی تاریخیں آ رہی ہیں اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ہم صدقہ فطر کے تعلق سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم صدقہ فطر کے علاوہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی کے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، اسے بھی سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں ایک بار پھر سے عالی جناب حافظ و قاری مولانا انظار اشرفی نجمی صاحب قبلہ، جو کہ صدقہ فطر کے تعلق سے ہماری اور آپ کی رہنمائی کریں گے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بتائیں گے صدقہ فطر ہے کیا، اور صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، اور صدقہ فطر نکالنے والے کو کیا ثواب ہے، جو صدقہ فطر نہ نکالے اس کے لیے کیا وعید آئی ہے، اور اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کن انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ تو آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے تو ہم مولانا انظار صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک بار پھر آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے اس پوڈ کاسٹ میں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ امامت کی، تراویح کی اور دیگر تمام ذمہ داریوں کے باوجود بھی آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ آج بھی حاضر آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو اور دین کی خدمات کے لیے جو آپ کے جذبات ہیں، اللہ ان جذبات کو، آپ کی محنت کو، آپ کی کوشش کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ تو حضرت صدقہ فطر کیا ہے، صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، اور صدقہ فطر کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں، آپ ہمارے ناظرین اکرام کو یہ باتیں بتائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، سبحان اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है माशाल्लाह। सदक़े फ़ित्र क्या है और क्यों निकाला जाता है, कितना देना चाहिए, किन को निकालना चाहिए और किन को देना चाहिए और किन पर वाजिब है। जी इंशाल्लाह दो चंद बातें इसके हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। जी। माह रमज़ान में हमसे जो लायानी बातें हो जाती है, अच्छा। या फहश बातें हो जाती है, या कोई गुनाह की बातें हो जाती है, या रोज़ों में कोई सवाब की कमी आ जाती है, अच्छा। तो उसकी भरपाई के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र अदा करने को फरमाया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ों को फ़ुज़ूल, फहश और लायानी बातों के असरात को पाक साफ़ करने के लिए उन तमाम चीज़ों से मिस्कीन और मोहताजों को सदका निकाल करके देना, ये सदक़े फ़ित्र कहलाता है। सुभान अल्लाह। जो मुसलमान है, आज़ाद है और उसके अलावा जो है मालिक निसाब है, तो ऐसे शख्स पर जो है सदक़े फ़ित्र निकालना उनके लिए वाजिब हो जाता है। सुभान अल्लाह। वो अपनी तरफ से भी निकालेंगे और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी वो निकालेंगे। अच्छा। हाँ, ये सदक़े फ़ित्र इसको कहा जाता है। जी, वही मैं आपसे पूछने वाला था। दरअसल आपने जब बताया कि मुसलमान हो और उसके अलावा आज़ाद हो और मालिक निसाब हो, जी तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें एक चीज़ मिसिंग है, आकिल व बालिग होना। जी क्योंकि हम जब नमाज की बात करते हैं, ज़कात की बात करते हैं, रोज़ों की बात करते हैं, तो वहाँ हर जगह पर ये भी आता है कि आकिल व बालिग होना चाहिए। जी लेकिन सदक़े फ़ित्र जिन लोगों पर वाजिब है उसमें आपने आकिल व बालिग का जिक्र नहीं किया। जी तो मैं यही आपसे पूछने वाला था और आपने इसकी वजाहत खुद ही कर दी जी कि अगर कोई बंदा मालिक निसाब है तो उसे अपनी तरफ से भी सदक़े फ़ित्र निकालना होगा और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से भी निकालना बच्चों की होगा। तरफ से भी तो निकालना इसके लिए आकिल बालिग होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, जी। उनकी तरफ से आपको खुद निकालना पड़ेगा। अच्छा। और अगर आप मालिक निसाब नहीं हैं जी। तो आप पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं है। अच्छा। एक गलत फहमी है लोगों में। हाँ। चूँकि एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु हदीस अलैहि पाक वसल्लम। है, जिसको लोग बयान करते हैं और करना भी चाहिए कि माह रमज़ान के रोज़े ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं जब जी। तक इंसान फ़ित्र अदा नहीं करता है। जी। इस हदीस की मुकम्मल तशरीह या तो हमने सुनी नहीं होती है, जी। या हमारे अइम्मा ने तो वजाहत की है लेकिन उन तक पहुंची नहीं होती है। जी। तो जिसकी वजह से आज हर गरीब से गरीब बंदा, इवन जी। जो ज़कात का हकदार होता है और जी। जो ज़कात लेता है, जी। वो भी अपनी तरफ से फ़ितरा निकालता है। जी। जी। और वो ये समझता है कि भाई अगर मैंने फ़ितरा नहीं निकाला हाँ। तो मेरे रोज़े, मेरी नमाज़ें, मेरी तरावी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। जी। इस बुनियाद पर हर आदमी, जी। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब निकालते हैं। जी। और सब जो है ना, और इसके लिए जगह जगह स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं। जी। और वहाँ भी ये हदीस बारहा सुनाई जाती है, हाँ। सदक़े फ़ित्र अदा करो वरना तुम्हारे रोज़े आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रह जाएंगे। जी। हालांकि इसमें एक चीज़ की वजाहत करनी चाहिए कि मालिक निसाब हर शख्स जो है ना फ़ितरा निकाले। जी। वरना आप ये देखिए, अगर हर आदमी फ़ितरा निकालेगा तो फ़ितरा लेगा कौन? बेशक, सही बात है। जी। हर आदमी अगर ज़कात निकालेगा तो ज़कात लेगा कौन? जी। अल्लाह ताला ने दो किस्में रखी है ना, एक साहिब निसाब की और एक गैर निसाब की, जी, यानी एक देने वालों की और एक लेने वालों की। जी। सदक़े फ़ित्र के रकम को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ईद से पहले ही दो चंद रोज़ पहले हुज़ूर निकाल देते थे जी। और निकाल करके वो जो है मुस्तहिक तक पहुंचा देते थे, ताकि हमारी ईद अच्छे से हो जाए तो उस गरीब की भी ईद अच्छे से हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान जितनी अल्लाह। खुशी में हम शामिल रहे, वो हमारा मुस्तहिक भाई भी उतनी खुशी में बराबर का शामिल रहे। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें निसाब भी देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या एक खूब रखा है कि गेहूं तो निस्फ सा, जी। और अगर गेहूं के अलावा दीगर चीज़ें जैसे जौ हो, मुनक्का हो, खजूर हो, किशमिश हो, जी। इसको एक सा रखा है। जी। ऐसा क्यों रखा है? उसकी वजह यह है कि निस्फ सा गेहूं जो है, जी। अगर आप देखें तो ये एक वक्त का खाना मुकम्मल हो जाता है। सुभान अल्लाह, एक सुभान पूरी अल्लाह। फैमिली को जी। आप 2 किलो 47 ग्राम समथिंग, जी। ये इतना गेहूं का आता है। हाँ। और जौ को इसका पूरा डबल हो जाता है। जी। 2 दूना 4 किलो हो गया, और 47 40 दूना 80 और 47 मतलब 4 किलो 92 या 93 ग्राम पूरा मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, सीधे डबल हो जाता है। सीधे डबल हो जाता है। जी।
جب اتنا ہو گیا تو اتنے میں پوری فیملی جو ہے نا ایک غریب کی ہاں ان کا پورا گزارا ہو سکتا ہے. اچھا آپ چاہے تو ان کو کھلا دیں یا چاہے تو اتنے کا پیسہ ادا کر دیں. اتنے پیسے میں وہ پوری فیملی سیویاں لانا چاہے سیویاں لا سکتی ہے, گوشت لانا چاہے گوشت لا سکتے ہیں, کپڑے لانا چاہے کپڑے لا سکتے ہیں, یا اپنی ضروریات کی چیزیں لانا چاہے تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نصاب بھی اس انداز سے رکھا ہے کہ کم از کم ایک وقت جو عین خوشی کا وقت ہوتا ہے اس خوشی میں وہ مکمل طور پر شامل ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی اس میں دو چیزیں ہیں, دینے والے کا بھی فائدہ ہے اور جسے دے رہے ہیں اس کا بھی فائدہ ہے. اس کا بھی فائدہ ہے. دینے والے سے ماہ رمضان میں اگر کوئی غلطی خامی رہ گئی روزوں کے تعلق سے, تراویح کے تعلق سے, عبادت کے تعلق سے, تو وہ غلطی خامی پوری ہو جائے گی صدقہ فطر ادا کرنے سے. اور غریب کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی عید اطمینان کے ساتھ ہو جائے گی صدقہ فطر لینے سے. ایک چیز ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ عمومی طور پر ابھی گیہوں پر ہی رک جاتے ہیں. جی. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جی ہمارے یہاں اعلان بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہر جگہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ اس بار فطرہ کتنا نکلے گا. جی. اور عموماً علماء کرام جو ہے وہ گیہوں کے حساب سے وہ فطرہ کامن بیان کر دیتے ہیں. جی. لیکن خیر یہ سنی دعوت اسلامی کا امتزاج رہا ہے کہ اس کو امیج کی شکل میں ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے. جی. کہ گیہوں کا کتنا ہوگا. جی. اور پھر اس کے علاوہ جو نکالے یا کھجور کے برابر نکالے جو انسان استعمال کرتا ہے. جی. اور صدقہ فطر بھی انسان کو اسی اعتبار سے نکالنے کا حکم ہے جو آپ کھاتے ہیں. جی. سبحان آپ استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہو کہ ایک تو گیہوں آپ کھاتے ہیں جو بہت ہائی کوالٹی کا کھاتے ہیں. جی. اور آپ کو فطرہ نکالنا ہو تو آپ راشن والا اٹھا کر 3 روپے کلو والا اٹھا کر دے دیں. جی. ایسا بھی عموماً ہو رہا ہے آج کل. جی. تو اس میں انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اعتدال پسندی کرے. جی. آپ جس قیمت کا آپ استعمال کرتے ہو آپ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی استعمال کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن مقدس میں 4 پارے کی پہلی آیت ہے. جی. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ اکبر. لن یہ عربی میں علماء جانتے ہیں یہ نفی تاکید بلن آتا ہے ان فیوچر کے لیے جس کا معنی ہوتا ہے ہرگز ہرگز. سبحان اللہ. لن تنالوا البر تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے ہو. اللہ اکبر. صرف نیکی نہیں پا سکتے ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے. اللہ اکبر. اتنی تاکید. جی. ویسے ہی بھی میرا اللہ بغیر تاکید کے بیان کرے تو وہ حرف اخیر ہے. بے شک بے شک. لیکن تاکید رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں تو وہی خرچ کرنا چاہیے جو ہم کو پسند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تم کو پسند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. انسان کو صرف گیہوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے کہ 80 روپے میں 100 روپے میں. تو آپ آسانی نہ دیکھیں, آپ پسندیدہ چیز دیکھیں. جی. اگر آپ نے آسانی دیکھی تو ظاہر ہے کہ گیہوں کے ذریعے بھی آپ ادا کریں گے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. لیکن گیہوں کے اعتبار سے ادا کرنے سے بہتر ہے اپنی پسندیدہ چیز کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. سبحان اللہ. اور میں ابھی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ بخیل, جی, مکار, جی, امانت میں خیانت کرنے والا, اللہ اکبر, یہ سب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. جو کنجوسی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے, اور یہ سن لیجئے کہ اللہ کے راہ میں جو خرچ کرنے سے کنجوسی کرتے ہیں, نہیں دیتے ہیں, جی, دنیا میں ان کا مال تلف ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کسی نہ کسی ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. میں بعض ایسے انسان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں اور جانتا ہوں جو لوگ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے, زکوٰۃ نکالنے سے یا ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے ہیں نا, جی, تو ہم نے دیکھا ہے ان کے پورے مال کو جلتے ہوئے, بے شک بے شک, تباہ ہوتے ہوئے, بے شک, بیماری میں پورا کا پورا مال لگتے ہوئے. اللہ اکبر. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بلاؤں آنے پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے بلا کو ٹالو, جی, اور بیماری کا علاج صدقے سے کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کا علاج
صدقے سے کرو، کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اور صدقہ نکال کر کے دیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ غریب کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں، غریب کو حق نہیں دے رہے ہیں، غریب کی ضروریات کی تکمیل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ پیسہ آپ کی بیماری میں ہی لگنا ہے نا. بے شک. کسی پریشانی میں جانا ہے، پھر کوئی انکم ٹیکس کا لگے گا، کوئی کسی چیز اور کا لگے گا، کہیں آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا، یا تو کہیں آپ کا ڈاکٹر کو دیں گے، یا تو کہیں رشوت میں دیں گے، ہاں یا تو کہیں ڈونیشن میں دیں گے، جی یا تو کہیں پولیس اسٹیشن میں دیں گے، یا تو کورٹ کچہری میں خرچ ہوگا. یعنی اگر آپ نے حلال جائز راستے پر خرچ نہیں کیا، بخل کیا، جی تو پیسے خرچ تو ہونے ہی ہیں، ہونے ہی ہے. یہاں نہیں ہوں گے تو وہاں ہوں گے. حضرت آپ نے جو بخیل کے تعلق سے کہا، تو ہم نے معاشرے میں بخیل بھی دو طرح کے دیکھے ہیں. جی ایک تو وہ شخص بخیل ہے جو کہ اپنی ذات پر خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں بہت بخل کرتا جی ہے. یعنی اگر وہ ڈھابے پر جائے گا، 12,000 روپے بھی بل ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ مال میں چلا گیا یا بیوی بچوں کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے چلا گیا اور 20-25,000 روپے خرچ ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہے. لیکن مسجد کی جھولی اگر اس کے سامنے آ جائے جمعہ کے دن تو اس میں ڈالنے میں تکلیف ہے. اگر کوئی یتیم خانے والا آ جائے، کوئی مدرسے والا آ جائے، کوئی مسجد والا آ جائے تو اسے دینے میں بہت تکلیف ہے، لیکن اپنی ذات پر خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. اس نے بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں خرید رکھی ہیں، اس نے گھر کا انٹیریئر بھی لاکھوں کا کرا رکھا ہے، وہ کپڑے بھی بڑے شاندار پہنتا ہے. یعنی اپنی ذات پر، بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں ذرا بھی بخل نہیں ہے. دین کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل ہے. اور ایک دوسرا شخص ہے جو نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے اور نہ بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ایک اس ٹائپ کے بخیل بھی ہے. تو یہاں جو جنت میں کبھی نہیں جائے گا وہ کون سا والا بخیل ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں. جی. اپنے گھر والوں پر اگر جائز آپ خرچ کرتے ہیں، جی جائز تک، جی تب تو یہ ثواب کا کام ہے، بے یہ شک. خود صدقہ ہے. بے شک. لیکن اگر آپ اپنے آل اولاد پر اگر آپ فضول خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی پکڑ ہے. اللہ اکبر. جی. فضول خرچی کرتے ہیں، اس پر بھی پکڑ ہے. جی. اور جو سرے سے اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے ہیں، جی. سرے سے ہی نہیں دیتے ہیں، جی. ان کا چہرہ اتر جاتا ہے اللہ کی راہ میں دینے پر. جی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور جو سخاوت کرتے ہیں ان کو رسول اللہ کی بہت پیاری حدیث میں آپ کو بتانے لگا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے سبحان اللہ. اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قربان جاؤں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس فرمان پر کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی ہے. بے شک بے شک. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، حبیب اللہ نہیں کہا. جی. موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حبیب اللہ نہیں کہا. جی. حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، حبیب اللہ نہیں کہا. اس کے علاوہ آدم کو جی. اور نوح کو، جی. یہ سب کو الگ الگ القابات دیے، لیکن حبیب صرف مصطفیٰ جان رحمت کو سبحان بنایا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب صرف مصطفیٰ جان. اور مصطفیٰ کے صدقے میں، مصطفیٰ کے امتیوں میں سے ان لوگوں کو بھی اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اگرچہ گناہ گار ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو نہیں دیکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے فضل کو، اس کے عطا کو، اس کے سخا کو، سبحان اللہ. اس کے دینے کو سبحان اللہ دیکھتا ہے. اور پھر اللہ کو پیار آ گیا تو اسی کے صدقے میں اللہ اس کی بخشش بھی سبحان اللہ. یعنی اس کی سخاوت جو ہے اس کے باقی اعمال پر غالب آ جاتی ہے. تو یہ سخاوت جو ہے اس کے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سخاوت کے صدقے میں اس پر اپنا فضل فرماتا ہے. سبحان اللہ. ماہ رمضان میں اللہ سخاوت ہی تو کر رہا ہے. بے شک بے شک. یوں تو ہمیشہ اللہ کرتا ہے، بے شک. لیکن ماہ رمضان میں ہر روز افطاری کے وقت قریباً 1,00,000 لوگ جی. جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، اللہ ان لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سخی بنو، یہ اللہ کی سنت ہے. جی. آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کرتے تھے. جبریل کو بلا کر کے سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے، دور بھی فرماتے تھے. جی. اور جب قرآن سن کر کے آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی، سبحان اللہ. صبح کے وقت طوفانی بارش کے وقت جو ہوا چلتی ہے، جی. طوفانی بارش کے وقت جی. جو ہوا چلتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طوفانی بارش کے ہوا سے زیادہ جی میرے آقا سخاوت فرمایا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ، मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, بے شک، दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ سبحان में, اللہ، سبحان दो اللہ، जहां की नेमतें खाली उनके हाथ. वहां नहीं का कोई सवाल ही नहीं होता था, और अगर मगर का भी कोई सवाल नहीं होता था سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، اگر تمہارے پاس ایسا ہوگا, اگر ایسا ہو. وہاں اگر نہیں, مگر نہیں, لا نہیں, نہیں, کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. یہاں مجھے ایک حدیث شریف یاد آتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تقریباً 20 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اور میں نے دیکھا کہ ان 20 سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہ کہا ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، بخیل کے تعلق سے بھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بخیل ہے وہ دنیا والوں سے دور ہے، اور جو دنیا والوں سے دور ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ اللہ کی جنت سے دور ہے. جنت سے دور ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی جنت سے دور ہے تو پھر وہ جہنمی ہے. جہنم میں جائے گا. جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ امیر آدمی بھی دے رہا ہوتا ہے، غریب آدمی بھی دے رہا ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے لازم ہے صدقہ فطر کا دینا. تو عوام میں یہ مشہور ہے، ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ زکوٰۃ یہ مال کے لیے ہے اور صدقہ فطر جو ہے یہ جان کے لیے ہے. تو اس لیے ہم کو تو دینا ہی دینا ہے، کیونکہ صدقہ فطر جان کے لیے ہے، تو اس وجہ سے سارے ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا صدقہ فطر کا جان سے کوئی تعلق ہے؟ یہ صدقہ فطر جو واجب ہے وہ صرف مالک نصاب پر ہے, جی غیر نصاب پر نہیں ہے. جی فقیر پر, مسکین پر, محتاج پر, مقروض پر, جی فی سبیل اللہ میں رہنے والوں پر, جی. مسافر, شرعی مسافر پر اگر وہ حاجت مند, ان سب پر نہیں ہے. جی اور یہ جو لوگوں نے نکالا ہے کہ وہ مال پر ہے اور یہ جان پر ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. جی یہاں جان کا کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم جی. اگر صدقہ فطر نہیں دیں گے تو ہماری جان خراب ہو جائے گی, جی بیماری آ جائے گی, یا بلا آ جائے گی, وبا آ جائے گی. جی یہ مطلب نہیں. یہ تو ان مالک نصاب لوگوں کے لیے ہے جو صدقہ فطر نہیں نکالتے ہیں. جی. ان کے روزے, ان کی تراویح, ان کے اعمال جو ہے جی. ماہ رمضان میں جتنے بھی کیے گئے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی شخص ہے مالدار، جی لکھ پتی نہیں بلکہ کروڑ پتی ہے، جی تو اس کو صدقہ فطر گیہوں کے حساب سے, جو کے حساب سے نہیں نکالنا چاہیے، کھجور اور کشمش کے اعتبار سے نکالے جس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی جو عوام میں مشہور ہے اس اعتبار سے اس نے 100 روپے کر کے 5 لوگوں کا صدقہ فطر نکال دیا، حالانکہ 2,500 روپے کے حساب سے نکالتا کشمش کے اعتبار سے تو زیادہ فائدہ ہوتا غریب کا. تو ایک امیر کروڑ پتی آدمی بھی اگر صدقہ فطر 100 روپے کے حساب سے یعنی گیہوں کے حساب سے نکال دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. جی, شرعی طور پر تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. جی. لیکن جو افضل صدقہ فطر ہے وہ ادا نہیں ہوا. اچھا. افضل صدقہ فطر سے وہ محروم ہو گیا. جی. اس کو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ نیکی کماؤ. ہاں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. سبحان اللہ. کہ جو ایک نیکی لاتا ہے اللہ اس کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن نے کہا ہے. حضور نے فرمایا, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, جو ایک نیکی کرتا ہے میرا مولا ماہ رمضان میں اسے 7 سے بڑھا کر کے 700 تک کے کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ میں ہی بات آپ کو. تو اس کے لیے تو اصل یہ تھا کہ جو وہ کھجور کھاتا ہے یا منقع کھاتا ہے یا کشمش کھاتا ہے وہ اس کے اعتبار سے نکالے, تو وہ افضل چیز سے محروم ہو گیا. اچھا, صدقہ فطر تو ادا ہو گیا جی, لیکن وہ زیادہ نیکیاں کما سکتا تھا جس سے وہ محروم ہو گیا. ماہ رمضان آیا ہی اس لیے تھا کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ ان تمام ثوابوں سے وہ محروم ہو رہا ہے. جی. اس کو چاہیے کہ وہ گیہوں کے بجائے جو ہے وہ جو کا استعمال کرے, یعنی جو کے بدلے میں وہ کرے, یا پھر اس کی جگہ پر کھجور دے, یا پھر اس کی جگہ پر منقع دے, یا پھر اس کی جگہ پر کشمش کے برابر 4 کلو 93 گرام جی کم و بیش جو ہے وہ اتنا نکال کر کے وہ دے سکتا ہے. اچھا, وہ چیز بھی خرید کر دے سکتا ہے اور اس کی رقم بھی وہ ادا کر سکتا ہے. اچھا, دونوں اعتبار سے دونوں اعتبار جائز سے. ہے. اچھا, یہ دینا کس کو چاہیے, کون کون حقدار ہوتے ہیں؟ جی. تو آپ وہی ترتیب اس میں رکھا جائے گا جو زکوٰۃ میں رکھا جاتا ہے. اچھا. سب سے پہلے ان چیزوں کا اصل حقدار شریعت میں وہ ہے جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں. جی. جو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے, جیسے ہمارا سگا بھائی, ہماری سگی بہن. جی. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے تو پھر ہماری پھوپھی یا ہماری خالہ, یہ نہیں ہے تو پھر ہمارے چچا وغیرہ, چاچی وغیرہ, یہ بھی نہیں تو پھر اڑوس پڑوس کے لوگ. جی. اور یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے
مدارس کا اور دیگر مسافر کا اچھا اور ابن سبیل وغیرہ کا جو ہوتے ہیں نا اللہ کی راہ میں جو ہوتے ہیں جی ان سب کا درجہ آتا ہے. سبحان اللہ. اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں میں سے جو قریبی ہے جی ان کا حق ہم نے ادا نہیں کیا جی اور ان کو ہم نے رلایا اور دوسری جگہ پر ہم نے دیا ہے جی تو کہیں نہ کہیں ہمارے صدقات میں کمی بھی آ جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں ہم مجرم بھی ٹھہرائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس طرح زکوٰۃ کے بارے میں آیا ہے کہ اس کی زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اگرچہ اس نے دیا تو ہے جی لیکن اپنے قریبی کو اس نے رلایا ہے اللہ اکبر اور دوسروں کو خوش کیا ہے. اسی طرح مسئلہ یہاں پر بھی ہے. اللہ اکبر. اور یہاں ایک بطور مشورہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں کو جب دینے والے ہیں تو کچھ ان کو بھی دیں اور کچھ آپ مدارس اسلامیہ کو بھی دیں. بے شک یہ بہت ضروری ہے. میں بہت بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں، آج اسلام، سنیت، دین جو آج ہمارے معاشرے میں برقرار ہے نا جی یہ مدارس اسلامیہ کی برکت ہے. بے شک بے شک. ورنہ اگر علماء پیدا نہیں ہوتے نا جی تو ہم کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. بے شک بے شک. نماز جنازہ میں باپ کا جنازہ پڑا رہ جاتا جی لیکن اس کی جنازہ پڑھانے والا کوئی موجود نہیں ہوتا. بے شک بے شک. یہ علماء کی برکتیں ہیں، مدارس اسلامیہ کی برکتیں ہیں بے شک. کہ آج ہمارے پاس کچھ بھی ہوتا ہے، کفن سے لے کر پیدائش سے لے کر نکاح سے لے کر طلاق سے لے کر خلا سے لے کر آپ کے شرعی سارے مسائل کا حل مدارس اسلامیہ کے ہی ذریعے ہوتے ہیں. بے شک وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. بے شک. اسپین کی جو تاریخ ہے جی 700 سال کم و بیش جی مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی تھی، جی لیکن جب مسلمانوں پر سب سے پہلا اٹیک ہوا ہے جی وہ یہی ہوا ہے کہ مدارس بند کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدارس بند ہوتے گئے، دین اٹھتا گیا، جی علم اٹھتا گیا، جہالت بڑھتی گئی اور نوبت یہ آ گئی کہ سارا کا سارا اسلام وہاں سے ختم ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ مدارس تو اسلامیہ کا اٹھ جانا جی یہ اسلام کا وہاں سے اٹھ جانا ہے. اللہ اکبر. یعنی مخالف جو ہے جو اسلام کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے اس کا پہلا حملہ جو ہے وہ مدارس پر ہوتا ہے جہاں سے علماء نکلتے ہیں. علماء نکلتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ آج اگر اسلام ہم تک پہنچا ہے اور آج ہماری مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، نماز جنازہ پڑھانے والے لوگ موجود ہیں، نکاح پڑھانے والے لوگ موجود ہیں، تو یہ سب ان مدارس کی برکت ہے. الحمدللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب زکوٰۃ فطرہ وغیرہ نکالیں تو اپنے مدارس کا خاص طور پر خیال رکھیں. اس پہ خیال رکھیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں مخالف قوتیں ہمیشہ مدارس پر حملہ کرتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس سے ناواقف ہو لیکن غیر اچھی طرح سے واقف ہے کہ اگر اسلام کو ختم کرنا ہے تو مدارس کو ختم کرو. جی. تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مدارس کی طرف زیادہ توجہ دیں جی. اور مدارس کا زیادہ سپورٹ کرنے کی کوشش کریں. بہت زیادہ اس وقت تو ضروری ہے کہ ہر مدارس جو بھی اہل سنت کے قائم ہیں جی آپ اس کو بھرپور طور پر مضبوط کرو. جی آپ یہ کوشش کرو کہ چند مدرسے کے بچوں کی مکمل تعلیم کا جی مکمل خرچہ میں اٹھاؤں گا. سبحان اللہ. ہر اہل سرمایہ جو ہے نا اس بات کی وہ عہد کر لیں جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر اچھے اچھے عالم پیدا ہوں گے. بے شک. اور سبحان اللہ. خاص طور سے جہاں آپ ہر مدرسے کا اہتمام کرتے ہیں، الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کے تحت تقریباً 55 سے زائد سبحان اللہ. مدارس ہمارے چل رہے ہیں. سبحان اللہ. داعیہ کبیر امیر سنی دعوت اسلامی وقار اہل سنت حضرت مولانا محمد شاکر نوری صاحب اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہم پر دراز فرمائے. آمین اللہم دام آمین. ذلہ علینا وَأَطَالَ اللَّهُ عُمْرَهُ. اور سبحان اللہ اللہ. آپ کی عمر کو لمبی فرمائے، آمین اللہم ان کا آمین. سایہ ہم پر دراز فرمائے. آمین. آپ نے اس چیز پر بہت زور دیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے جو عوام ناظرین ہیں جی اگر وہ سنی دعوت اسلامی کو زکوٰۃ ڈونیٹ کرتے ہیں، جی مدارس اسلامیہ کو اہل سنت کے ہمارے مدرسے میں اور سنی دعوت اسلامی کی برانچز میں اگر وہ پیسہ جمع کرتے ہیں بے شک. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہر علاقے میں ایک سنی دعوت اسلامی کا مدرسہ ہوگا سبحان اللہ. اور جس کے ذریعے سے دین و سنیت کا کام ہوگا. سبحان اللہ. اور سنی دعوت اسلامی کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ دین کو ہر گھر میں پہنچایا جائے، انشاءاللہ. ہر انسان تک پہنچایا جائے، سبحان اللہ. ہر فرد بشر تک پہنچایا جائے اور ان کو انشاءاللہ. اللہ اس کے رسول سے قریب کیا جائے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ. جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں جی ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ سنی دعوت اسلامی کے مدارس کا آپ سپورٹ کریں، سبحان اللہ. آپ وہاں بھرپور تعاون کریں سبحان تاکہ اللہ. آپ کے ذریعے سے، آپ کے رقم کے ذریعے سے، آپ کے مال کے ذریعے سے دونوں دین و سنیت کا بھلا ہو سکے سبحان اور اللہ. دونوں دین و سنیت کا کام ہو سکے. سبحان اللہ. یعنی لوگ جو سرمایہ دار ہیں، جو مالکین نصاب ہیں، وہ اپنی حلال کمائی کا مال عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کو دیں اور ہم ان کو حفاظ اکرام دیں گے، ہم ان کو علماء اکرام دیں گے، ہم ان کی مسجد کے لیے انہیں امام دیں گے
ان کے پاس جو ہے وہ ہمیں دیں، اور ہم انشاءاللہ ان کے لیے ان کی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے علماء کی جماعت پیدا کریں گے الحمدللہ۔ انشاءاللہ۔ ہمارے امیر نے سب سے پہلی چیز یہی کی کہ اچھے عالم پیدا کیے، اچھے امام پیدا کیے، سبحان اللہ، اچھے حفاظ پیدا کیے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ پورے ہندوستان سے قریباً حضور کو، ہمیں، آپ کو، سب کو یہ فون آتا ہے کہ ہمیں ایک اچھے امام دو، بے شک، وہ بھی ایک تحریک کا امام دو۔ بے شک، تو اگر آپ کو تحریک کا امام چاہیے تو آپ کو تحریک کی مدد بھی تو کرنی ہوگی، بے شک، تحریک کا تعاون بھی تو کرنا ہوگا، بے شک، تحریک میں آپ کو چندے بھی تو جمع کرنے ہوں گے، زکوٰۃ بھی تو آپ کو دینی ہوگی، بے شک، صدقہ فطر بھی تو آپ کو دینا ہوگا۔ بے شک، آپ کے ہی تعاون سے یہ مدرسے چلتے ہیں، بے شک، آپ کے ہی تعاون سے یہ ہماری مضبوطیت ہیں، ہمارے دست و بازو طاقتور ہوتے ہیں۔ بے شک، آپ یہ مدد کرو اور پھر ہم آپ کو ہیرے دیتے ہیں اور آپ کو نگینے دیتے ہیں، سبحان اللہ، انشاءاللہ سبحان تعالی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا آمین، فرمائے، اللہم آمین۔ اور آپ نے قوم کو جو یہ پیغام پہنچایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فضل و کرم فرمائے کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح تک پہنچا دیا، اسی طرح آپ کی یہ آواز اور آپ کا یہ پیغام اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے، آمین، اللہم اور اللہ تمام سرمایہ داروں کو لبیک کہتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی شخص مثال کے طور پر 100 روپے صدقہ فطر کے طور پر نکال دے، حالانکہ وہ خود گھر میں 80 روپے کلو کا گیہوں کھاتا ہے، تو 80 روپے کلو کا گیہوں وہ خود سال بھر استعمال کرتا ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ 2 کلو 45 گرام یا 47 گرام نہیں ہوا۔ تو ایسی صورت میں وہ خود تو 80 روپے کلو کا گیہوں کھائے، لیکن صدقہ فطر نکالے صرف 90 روپے یا 100 روپے، تو یہ کیا اس کے صدقہ لیے فطر نہیں ہے، یہ 100 روپے یہ اس کے لیے نہیں ہے، جی جو نارمل رینج میں کھاتے ہیں ہاں، یہ اس کے لیے ہے۔ جی حکم یہ ہے کہ جو آپ کھاتے ہو ہاں، اس کے اعتبار سے آپ کو نکالنا ہے۔ جی اگر کوئی 80 روپے والا گیہوں کھاتا ہے تو اس کو پھر 80 روپے والے گیہوں کے اعتبار سے ہی اس کو صدقہ فطر نکالنی ہوگی، جی، ورنہ نامکمل مانی جائے گی۔ اچھا، یعنی اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ نہیں۔ اچھا، اسی میں ایک سوال یہ بھی ہے، جیسے ہم ممبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں، اور سنی دعوت اسلامی بھی صدقہ فطر جمع کرتی ہے لوگوں سے، تو سنی دعوت اسلامی جو ممبئی میں گیہوں کا ایک ریٹ ہوتا ہے درمیانی، اس اعتبار سے ہم صدقہ فطر طے کرتے ہیں، جی اور عام طور پر جو بھی یہاں مدارس وغیرہ چل رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سب صدقہ فطر اتنا ہی طے کرتے ہیں، جی جیسے 2024 میں 90 روپے سے 100 روپے کے درمیان چل رہا ہے۔ جی تو ایسے میں کبھی کبھی لوگ ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ فلاں صاحب یو پی سے آئے ہوئے ہیں فلاں مدرسے سے، فلاں صاحب بہار سے آئے ہیں فلاں مدرسے سے، فلاں صاحب ویسٹ بنگال سے آئے ہیں، یعنی وہ بڑے بڑے مدارس کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو 70 روپے لے رہے ہیں، وہ تو 60 روپے لے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم رہتے ہیں ممبئی میں، یہاں پر خرید کر کھاتے ہیں، اور ہم صدقہ فطر نکال رہے ہیں یو پی کے حساب سے، بہار کے حساب سے، ویسٹ بنگال کے حساب سے، اڑیسہ کے حساب سے، جہاں کی کھیتی باڑی ہوتی ہے، اور وہی گیہوں جو ہم نے یہاں پر 60 روپے کلو کے حساب سے خریدا وہاں وہ 45-48 روپے میں مل جاتا ہے، تو ان کے اعتبار سے تو 70 روپے صدقہ فطر کے کریکٹ ہیں، لیکن ہم شہر میں رہتے ہیں تو ہم نے وہاں کے حساب سے نکالا تو صدقہ فطر ادا ہوگا؟ نہیں، ہم جہاں پر رہتے ہیں، جہاں کھاتے پیتے ہیں، وہاں کا اعتبار ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر مان لیا جائے کہ کوئی آپ سے کہے کہ ہمارے گاؤں میں تو 70 روپے چلتا ہے، آپ 100 روپے کیوں لے رہے ہیں؟ جی، ہم 70 ہی روپے دیں گے۔ ہاں، تو اگر کوئی ہمارے بمبئی کا رہواسی ہاں، یا ہندوستان کے رہواسی امریکہ چلا جائے، ہاں، لندن چلا جائے، یا کہیں باہر چلا جائے، جی، اور وہاں کے حساب سے جو ہے صدقہ فطر کا بھاؤ کچھ اور ہے، جی، ٹھیک ہے، اور یہاں کے حساب سے کچھ اور وہ یہ کہے کہ یہاں ہندوستان میں 70 روپیہ چلتا ہے، جی، یا 50 روپیہ چلتا ہے، یا 100 روپیہ چلتا ہے، جی، تو کیا وہ ہندوستان کا رہواسی وہاں یہاں کے حساب سے نکال پائے گا؟ جی، نہیں نکال سکتا ہے، جی، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وہیں کے اعتبار سے نکالے۔ اچھا، یعنی اس میں بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جو کھاتے ہیں جی، آپ کو اسی اعتبار سے اسی اعتبار سے نکالے۔ اچھا، وہاں والا اگر نکالنا چاہتا ہے ہاں، اور یہاں دینا چاہتا ہے جی، تو دے سکتا ہے، لیکن یہاں کے اعتبار سے نہیں دے گا، جی، بلکہ جہاں رہتا ہے وہاں کے اعتبار سے دے گا۔ جی، جیسے میں شہر میں رہتا ہوں بمبئی میں، ہاں، میرے والدین اگر وطن میں رہتے ہیں ہاں، اور میرے والدین نے کہا کہ بیٹے میں تمہارے نام کا فطرہ نکال دوں، میں نے کہا ٹھیک ہے نکال دو، تو میرا جو فطرہ نکالا جائے گا وہ گاؤں کے حساب سے نکالا جائے گا یا یہاں کے حساب سے؟ جی، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ میرا جو فطرہ نکالا جائے گا وہ یہاں کے حساب سے نکالا جائے گا، اور جو میرے والدین وطن میں رہتے ہیں تو ان کو وہاں کے اعتبار سے نکالا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اگر مان لیجئے کوئی شخص امریکہ میں رہتا ہے، لندن میں رہتا ہے، سعودی میں رہتا ہے، اور قربانی اس پر واجب ہے،
تو اپنی طرف سے قربانی وہ یہاں کرا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر سہولتیں نہیں ہیں، وہاں صرف سلاٹر ہاؤس کے اندر ہی جانور ذبح ہوتا ہے، یوں راستے میں، گھر کے باہر، گھر کے آنگن میں پاسبل نہیں ہے۔ تو وہاں رہنے والا شخص اپنی طرف سے قربانی جو واجب ہے وہ یہاں کرا سکتا ہے، لیکن مالک نصاب اگر وہ ہے اور اس پر صدقہ فطر واجب ہے تو صدقہ فطر بھی وہ یہاں نکال سکتا ہے، لیکن اس کو وہاں کی قیمت کے حساب سے نکالنا ہوگا، یہاں کی قیمت کے اعتبار سے نہیں۔ قیمت کے حساب سے نہیں۔ جی، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر میں عید سے پہلے جی فطرہ نکال کر مستحق تک نہیں پہنچایا تو میری نماز ہی نہیں ہوگی۔ جی جی یہ بھی دماغ میں لوگوں کے چلتا ہی ہے کہ نکالنا واجب ہے، نکالنا واجب ہے، صدقہ فطر نکالنا واجب یقیناً ہے، جی، لیکن اگر کسی شخص نے عید سے پہلے بالفرض کسی مستحق تک ہینڈ اوور نہیں کر پایا ہاں، اور عید کی نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد بھی دے دیا تو بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے۔ جی، اچھا، ایک اور چیز کہ کیا وہ عید کی رات ہی میں نکالنا ضروری ہے؟ جی، کبھی کبھی کہیں جیسے چاند رات ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چاند رات سے لے کر عید کی نماز تک اسی رات میں پوری رات لوگ لائن لگا کر کے لوگ دیتے ہیں، اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جی، تو 25ویں شب میں اگر کوئی نکالنا چاہے، کل کے دن نکالنا چاہے صدقہ فطر تو بلا شبہ نکال سکتا ہے۔ اچھا، ابھی بھی دے دے اس دن کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا، اس رات میں بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے نکال دیں۔ یہ جو صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے واجب ہے، جی، اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا جی، عید الفطر سے پہلے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے نام سے بھی فطرہ نکالنا واجب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں یہ مراد ہے۔ اچھا، کوئی کافر اس میں مسلمان ہو گیا عید کی نماز سے پہلے اور وہ ہے مالک نصاب، تو اس پر بھی جو ہے نا صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اچھا، یعنی یہ صدقہ فطر میں مال پر سال گزرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مالک نصاب اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے نکالے گا۔ جی، بیوی کی طرف سے اور بالغ بچوں کی طرف سے نکالنا ضروری نہیں ہے۔ نہیں، ان پر ضروری نہیں ہے۔ بیوی اگر کہتی ہے کہ آپ میری طرف سے نکال دیجئے، بڑے بچے ہیں سب، تو وہ کہتے نکال دیجئے تو بالکل نکال سکتے ہیں۔ نہیں، عام طور پر ہوتا ایسے ہی ہے، جیسے مان لیجیے فیملی رہتی ہے اور جوائنٹ فیملی میں باپ سب کی طرف سے نکال دیتا ہے، اس میں سب کی رضا رہتی ہی ہے۔ جی۔ اچھا، شوہر اگر مالک نصاب نہیں ہے، بیوی مالک نصاب ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ بیوی جو مالک نصاب ہے وہ خود اپنی طرف سے اور نابالغ بچوں کی طرف سے وہ بھی نکالے گی؟ دیکھیں، بیوی تو اپنی طرف سے نکالے گی، اولاد باپ کے ماتحت ہوتا ہے۔ اچھا، سمجھ گئے؟ باپ اگر مستحق ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بچہ بھی اسی کے ضمن میں آ گیا۔ باپ اگر مالک نصاب ہے تو بچہ اس کے ضمن میں آ گیا۔ اچھا، بیوی اس سے خارج ہے۔ اچھا، بیوی مالک نصاب ہے تو بیوی اپنا خود نکالے گی، نابالغ بچے کے لیے نکالنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ خوشی سے نکال لیتی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، جی، لیکن اصل اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کی صلب کا اعتبار ہوتا ہے۔ جی۔ صدقہ فطر جو ہے نکالنے کے بعد کیا یہ کسی غیر مسلم کو یا پھر کسی سید کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، جی، وہ پہلے کے دور میں مؤلفۃ القلوب، جی، جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہے، جو اپنے گردن کو اسلام کے لیے جھکائے رکھے، اگر ہم ان کا کچھ تعاون کر دیں تو وہ اسلام قبول کر لیں، جی، وہ ایک صورت الگ ہوتی ہے۔ لیکن نارمل حربی کافر کو آپ نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ فطرہ دے سکتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ جن لوگوں کو دے سکتے ہیں انہی کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ میں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں، اور اپنی اصل اور نسل کو نہیں دے سکتے، سادات کو نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، تو صدقہ فطر بھی آپ انہی لوگوں کو دیں گے جو حقدار ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دیں گے۔ سید کو نہیں دے سکتے ہیں، علوی سید کو نہیں دے، یعنی ہاشمی خاندان کے جتنی بھی جڑیں ہیں، جی، جی، ان میں سے کسی کو نہیں دیا جا سکتا، جی، چاہے آل جعفر ہو، چاہے آل عقیل ہو، چاہے آل علی ہو، چاہے آل فاطمہ ہو، جی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جی، ان میں سے کسی کو بھی جو ہے نا نہیں دی، چاہے آل عباس ہو، جی، ٹھیک ہے۔ جو بھی سید کہلاتے ہیں یا ہاشمی خاندان کے کہلاتے ہیں، ان کو نہ زکوٰۃ ہے نہ ان کو فطرہ ہے، جی، یعنی دے نہیں سکتے، نہیں دے سکتے، ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کو تو اگر وہ مالک نصاب ہے تو ان کو تو نکالنا ہے، جی، لیکن اگر وہ غریب ہے تو ان کو ہم یہ رقم نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو پاک پیسہ دینا چاہیے۔ جی، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. تو یہ صدقہ فطر کے فضائل اور مسائل ہم نے سن لیے. آپ عام طور پر جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سال بھر جو خرچ کرتے رہتے ہیں، جس کا شمار صدقہ فطر میں نہیں ہے بلکہ اس کو صدقہ یا خیرات کہتے ہیں، تو اس کی فضیلت بھی آپ تھوڑا سا ناظرین اکرام کو بتا دیں. میں دو چند حدیثیں پڑھتا ہوں اس کے حوالے سے. جی. پہلی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر. سبحان اللہ. وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ اپنے الفاظ میں رکھتا ہوں، بے حساب خرچ کرو. جی. حضور نے فرمایا بے حساب خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ تمہیں بے حساب دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے حساب گن گن کے دو گے تو گن گن کے ملے گا، جی. اور بے حساب دو گے تو بے حساب ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز مت کرو، مت بھاگو. بے شک. خرچ کرنے سے پیچھے مت ہٹو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر مال و دولت کو روک دے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور جہاں تک ممکن ہو، حضور نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو خیرات کرو. سبحان اللہ. جہاں تک ممکن ہو سبحان اللہ. خیرات، اپنے باہیں کھول دیجئے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صدقہ مسکین پر صدقہ کرنا ایک اجر ہے. جی. مسکین پر صدقہ کرنا ایک اجر ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ دوہرے اجر کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اپنے رشتہ داروں کو ہم چھوڑ، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اگر اپنے رشتہ دار کو مضبوطی سے پکڑ لے جی. تو گھر کا سارا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے گا. بے شک. بے شک. کوئی غریب رہے گا ہی نہیں. بے شک. کسی کی ضرورت جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ کبھی ہی نہیں ہوگی. بھائی جب بھائی کا درد محسوس کرے، بے شک. بھائی بہن کا درد محسوس کرے، بہن جب اپنے بھائی کا درد محسوس کرے، اپنے رشتہ دار کا درد محسوس کرے، جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی برکت سے کوئی کبھی محروم نہیں رہے گا، جی. اور ہمیشہ سب کے لیے ہاتھ اٹھے رہیں گے. بے شک. اللہ اس کا بھلا کر. بے شک. اللہ اس کا بھلا کر. بے شک. ایک اور حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. حضور نے فرمایا، جو میں نے اس سے پہلی بات کی، جنت میں مکار، بخیل اور احسان جتلانے والا. اللہ اکبر. دیتے ہیں نا ہم لوگ، دے کر کے پھر بعد میں ہم اس کے ساتھ بہت کیا کچھ کرتے ہیں، وہ تو مجھ سے بہتر الفاظ میں آپ بیان کر سکتے ہیں. جی. تو مکار، بخیل اور احسان جتلانے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو سخی بنیے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بچا کر کے رکھے. اور ایک چیز بتاتا ہوں، جہنم کی آگ کو سب سے پہلے جس چیز سے بھڑکایا جائے گا جی. وہ دو لوگ ہیں. جی. پہلا ہے بے عمل عالم، اللہ اکبر. اور دوسرا ہے کنجوس، اللہ جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دیا، اور اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اسی لیے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ مال دے تو دل بھی سیدنا عثمان غنی جیسا عطا فرمائے. تو ہمیں صرف مال ہی کی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ سخاوت کی، توفیق کی بھی دعا کرنی چاہیے. آپ نے بتایا کہ صدقہ نکالیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دے. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو وہ نکالتے تو ہیں، اور ان کے اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں بہت سے مستحق ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن ان کا خیال نہ رکھتے ہوئے وہ ایسی جگہوں پر دیتے ہیں جہاں پر ان کی نیک نامی کے چرچے ہوں، یا کہا جائے کہ یار فلاں آدمی تو بڑا سخی ہے. بلکہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں نے رمضان شریف میں دیکھا ہے بعض ایسے امیر لوگوں کو جن کے دروازے پر، جن کی دکان کے باہر، جن کے دفتر کے باہر علماء کی لائن لگی ہوتی ہے، اور وہ بیچارے رجسٹر لے کر اور بیگ لے کر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس امیر آدمی کا نوکر لائن لگوا رہا ہوتا ہے، اور وہ علماء کو جھڑک رہا ہوتا ہے، اے تم آگے کیسے آگے، چلو پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، ارے تم کو دیا تھا نا ابھی، تمہارے مدرسے کا ہو گیا. اس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں آپس میں. حالانکہ وہ جو کھڑے ہوتے ہیں لائن لگا کر، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ مدارس کے لیے ہے. لیکن پھر بھی دینے والے جب دیتے ہیں تو دینے کے ساتھ وہ احسان بھی جتلاتے ہیں کہ ہم گویا دے کر تم پر احسان جتا رہے ہیں. اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد. بے شک. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. بے شک. بے شک. تو ہم یہ جو باتیں جتنی بھی ہم سب بیٹھ کر یہاں کرتے ہیں عوام کے لیے، یہ فقط اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے اور آپ کی اصلاح کے لیے ہے. جی. تاکہ کوئی امیر حضرات یہ نہ سوچے کہ یہ لوگ علماء کرام بیٹھ کر کے یا ہماری توہین کر رہے ہیں یا ہمارا برا کر رہے ہیں. نہیں،
ایک آپ بھی امیر ہیں اور ایک عثمان غنی بھی امیر تھے، سبحان اللہ، دونوں میں فرق ہے۔ بے شک، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال لے کر آئے تھے مدینے سے باہر سے، تو مدینے کے تاجروں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے سودا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں کتنا دو گے؟ کسی نے کہا 3 گنا دیں گے، کہا کہ اس سے زیادہ ہم کو ملے گا، 4 گنا، 5 گنا تک۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ سبحان تو ان اللہ، لوگوں نے کہا کہ مدینے میں ہم سے بڑا تاجر، ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، پھر کون ہے جو تم کو اس سے زیادہ عطا کرنے والا ہے؟ جی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرا اللہ ہے، سبحان اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں 1 دوں گا تو اللہ مجھے 10 بڑھا کر کے دے گا، سبحان اللہ، اور سبحان یہ سارا کا سارا مال میں اپنے مسلمان غریبوں پر خرچ کر دوں گا، سبحان اللہ، اور اللہ مجھے اس سے زیادہ 10 گنا مجھے عطا کرے۔ یہ ایک سودا ہے۔ بے شک، یہی اگر ہر امیر اپنے دماغ میں رکھ کے اور ہر ایک کو عزت دے جی، بے شک، تو بہت کامیابی ہے ان کے لیے، بے شک، بہت نعمتیں ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں بعض غریب صحابہ نے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ، امیروں کے پاس تو مال ہے، جی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ اس کے ثواب کے حقدار بن جاتے ہیں، ہم تو غریب ہیں، جی، پھر ہم کو ان کا ثواب چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ جی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح بتائی تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا یہ بتائی تھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اس کو اللہ، پڑھو تو اللہ تعالیٰ امیروں کے صدقہ اور خیرات کرنے کے برابر اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ سبحان اللہ، تو سبحان جب یہ اللہ، پڑھنا شروع کیے اور یہ بات جب امیروں کو پتہ چلی تو وہ خیرات بھی کرتے تھے اور اس کے بعد یہ تسبیح بھی پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، تو پھر یہ غریب جا کر پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ اب یہ جو ہم کو آپ نے بتایا تھا وہ بھی کرنے لگے۔ تو پھر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے جو عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے بے شک، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، بے شک، غرور اور گھمنڈ اور دکھاوا نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیا کی زینت اور دنیا میں ناموری چاہتا ہے، جی، دنیا میں ناموری چاہتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جی، اس کی آرائش، اس میں نام و نمود چاہتا ہے، جی، اللہ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم، جی، اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ جی، نام چاہتا ہے نام دے دیں گے، سیٹ کہلوانا چاہتا ہے سیٹ کہلوائیں گے، جی، حاجی بننا کا چاہتا ہے حاجی کہلوائیں گے، جی، فلاں کہلوانا چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے نا جی، اس کام کے عوض میں اللہ کرتا ہے نوفی الیہم اعمالہم، جی، ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے جی، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، جتنا وہ چاہنا ہے میرا نام ہو جائے، میں بڑا سیٹ کہلاؤں، میرے پوسٹر بنے، جی، میرے ہر جگہ بینر لگے، اسٹیجوں پر میرا نام، اللہ کے سب ملے گا تجھے۔ جی، لیکن آگے کی بھی آیت سن لو، جی، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے ان کو کچھ نہیں ملے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی حصہ نہیں ہوگا، نیکی کرنے کے باوجود وہ جہنم کا حقدار بنے گا۔ اللہ اکبر، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اس نے کیا تھا عمل وہ سب برباد کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور سارے اعمال کو اکارت کر دیا جائے گا، سب رد کر دیا جائے گا، اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ اکبر، تو اس لیے ان تمام اہل مخیر سے، اہل خیر حضرات سے التماس ہے کہ آپ علماء کی توہین نہ کریں، جی، بلکہ علماء کی عزت کریں۔ جی، اہانت العلماء کفر، اللہ اکبر، اگر کسی عالم کی توہین بحیثیت عالم اس کے علم کی وجہ سے کرتا ہے تو انسان کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور شاہ عبدالعزیز نے یا عمر بن عبدالعزیز نے، نام میں مجھے شک ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی عالم کی توہین کی جی، اور وہ مر گیا تو تم اس کا قبر میں اس کی قبر کھود کر دیکھ لینا، اللہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف سے ہٹا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور ایک جگہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عالم کی توہین کی، اللہ اس کی 10 نسلوں تک عالم نہیں پیدا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک، اللہ سے حقیقت میں ڈرنے والے تو علماء ہی ہوتے ہیں، بے شک، بے شک، گناہگار تو سب ہے۔ بے شک، ایسا نہیں ہے کہ عالم ہے تو وہ گناہ سے پاک ہے، اس کے اندر بھی نفس، وہ بھی گناہ کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کے مقابلے میں خشیت، جی، دوسرے کے مقابلے میں ڈر، جی، دوسروں کے مقابلے میں اللہ کا خوف،
جی دوسرے کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا معاملہ سب سے زیادہ اگر کسی میں پایا جاتا ہے تو وہ علماء میں پایا جاتا ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اس لیے علماء کی تذلیل نہ کرے، سبحان اللہ. علماء کو عزت دے، ان کو پیار سے بیٹھا. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کے زکوٰۃ کو قبول کر کے صحیح جگہ تک پہنچا دے رہے ہیں. بے شک بے شک ورنہ آپ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے اور آپ کا مال صحیح تک پہنچے گا نہیں. بے شک یہ ان کی مہربانی ہے کہ آپ کے مال کے ذریعے سے علماء پیدا کر رہے ہیں. بے شک. یہ ان کی مہربانی ہے کہ خون پسینہ ایک کر کے وہ آپ کے لیے، قوم کے لیے ایک عالم دین، ایک قوم کا رہنما، ایک قوم کا آپ سمجھ لیں کہ ممبر و محراب تمہیں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اور آپ ان کو ذلیل کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. علماء کی عزت کریں، علماء سے پیار کریں، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. سبحان اللہ. ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. یہ اور بات ہے، اس امام کی تفسیر ہے، 7 تفسیریں الگ الگ ہیں جی. کہ امام سے مراد رسول اللہ، انبیاء مراد ہیں، بعض نے صحابہ مراد لیا ہے، بعض نے چاروں امام مراد لیے ہیں، اچھا. بعض نے اولیاء کرام مراد لیے ہیں، اچھا. بعض نے امامت کبریٰ مراد لی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ جس کی اقتداء میں تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی امام مراد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تو کہیں نہ کہیں یہ علماء بھی تو شامل ہے، امام بھی تو شامل ہے. سبحان اللہ. بے شک تو آپ کو بلایا جائے گا، بے شک. اور آپ نے ان کے ساتھ اگر بدتمیزی کی ہوگی، ان کا دل دکھایا ہوگا، تو قیامت میں محرومی کا سامنا ہم کو کرنا پڑے گا. بے شک. اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان عطا آمین، فرمائے. اللہم آمین. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے صدقہ فطر کے تعلق سے اور صدقے کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی. امید کرتے ہیں کہ تمام باتیں بآسانی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر مزید آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر اپنے ان سوالوں کو لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ان سوالات کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے. آج کے پوڈ کاسٹ میں بس اتنا ہی. بہت جلد انشاءاللہ ایک اور نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو اور بالخصوص مولانا انصار صاحب کو آپ یاد رکھیں. اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.